صدف اور عمار ایک رات پہلے بری طرح لڑنے جھگڑنے کے بعد جب اگلے دن آفس جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ عمار جب ناشتہ کر رہا ہے میڈ آ کے اسے بتاتی ہے کہ صدف باجی پہلے ہی ناشتہ کر چکی ہیں صبح ہی صبح۔ تو پھر اس کے بعد صدف دوبارہ آ کے عمار کے پاس ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کیوں جاتی ہے چائے پینے کے لیے؟ بہرحال اس دوران صدف عمار کو بتا دیتی ہے کہ کل میں نے بلال عبداللہ کی آفر ایکسیپٹ نہیں کی تھی لیکن آج آفس جا کے ایکسیپٹ کرنے والی ہوں۔ عمار کو تو یہ سن کے حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کیونکہ اسے تو صدف پہ سارا غصہ ہی اس آفر کی وجہ سے تھا، اور ہمشہ نے بھی تو عمار کو اکسایا تھا کہ وہ پروجیکٹ تم سے لے کے باس صدف کو دینے والے ہیں۔ اب عمار کو تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ صدف پہ ہاتھ اٹھا چکا ہے تو اب اس کے سامنے بولنے کی جرت پیدا نہیں کر پاتا، جبکہ صدف خود ہی عمار سے کہتی ہے کہ جو کچھ رات کو ہو چکا ہے یا تو تمہیں گھر چھوڑ کے کچھ دن کے لیے کہیں اور چلے جانا چاہیے یا پھر مجھے ہی گھر سے کچھ دن کے لیے چلے جانا چاہیے۔ عمار صدف کو سوری بولنے کی کوشش کرتا ہے تو صدف اس کی سوری تو ایکسیپٹ کر لیتی ہے لیکن اس کی شرط جو کہ تو موجود ہے اس لیے عمار سے کہتی ہے کہ مجھے شام تک فیصلہ کر کے بتا دینا، اگر تم گھر میں رہنا چاہتے ہو تو میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں گی۔ اب صدف جب آفس جاتی ہے بلال عبداللہ کو بتاتی ہے کہ اس کی آفر قبول ہے اور یہ بتائیں کہ لاہور کب جانا ہے، تو بلال عبداللہ صدف کی شکل دیکھ کر ہی پہچان جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوا ہے، اور ویسے بھی جب صدف کو رات کو عمار سے تھپڑ پڑا تھا تو بلال عبداللہ کے دل کو تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کیونکہ وہ گہری نیند سے یک دم جاگا تھا اور اس کے دل نے کہا تھا کہ یقیناً صدف کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ بہرحال بلال عبداللہ صدف سے کہتا ہے اسی لیے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اتنی جلدی انکار نہ کریں، گھر جا کے ایک دفعہ عمار سے بھی ڈسکس کر لیں، ہو سکتا ہے آپ اپنا ڈیسیژن چینج کر لیں۔ پھر صدف کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا ڈیسیژن چینج ہوا کیسے؟ تو صدف کہتی ہے کل میں نے انکار کیا تھا، ڈیسیژن تو میں نے آج لیا ہے۔ اب صدف کو آہستہ آہستہ اندازہ تو ہو ہی رہا ہے کہ بلال عبداللہ سے ڈر کے، اس کی بری عادتوں سے گھبرا کے میں نے جلدی میں عمار سے شادی کرنے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن اب جب وہ دیکھتی ہے کہ بلال عبداللہ کے بارے میں جو کچھ اس نے سنا تھا اس میں سے کبھی ایک بھی برائی خود اپنی آنکھوں سے بلال عبداللہ میں نہیں دیکھی، جبکہ دوسری طرف عمار ہے جو صدف کی محبت میں اس حد تک گرفتار تھا کہ اپنی جان تک دینے کو تیار تھا، لیکن اب اگر صدف دیکھتی ہے تو اس میں ہر وہ برائی ہے جس سے صدف دور بھاگتی تھی۔ ڈرنکنگ وہ کرتا ہے، دوسری عورت کے ساتھ مراسم رکھے ہوئے ہیں اور یہاں تک کہ صدف کے اوپر ہاتھ تک اٹھانے لگا ہے، اور صدف جس نے عمار کی محبت پہ یقین کر کے بلال عبداللہ کو ٹھکرا دیا تھا، آج وہی عمار بلال عبداللہ کو لے کے صدف پر شک کرنے لگا ہے، اس کی کردار کشی کرنے لگا ہے۔ دوسری طرف عمار جب صدف کو ایک بار پھر بلال عبداللہ کے آفس میں اتنی دیر بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے تو شام کو گھر جانے کی بجائے پھر سے دانیہ کی طرف چل دیتا ہے۔ اب دانیہ کو تو موقع مل جاتا ہے عمار کا دل صدف کی طرف سے مزید کھٹا کرنے کا، اس لیے اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑکنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ عمار جب دانیہ کو بتاتا ہے کہ کل میں نے بلا وجہ اس پہ غصہ کیا، اس نے تو ابھی تک بلال عبداللہ کی آفر کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا، لیکن رات کو ہمارا اس قدر جھگڑا ہوا کہ آج جا کے اس نے وہ آفر ایکسیپٹ کر لی۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ صدف لاہور میں ہوگی اور بلال عبداللہ کا بھی وہاں آنا جانا ہوگا۔ صدف یہ سب کچھ صرف اور صرف مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہے۔ تو دانیہ بہت سمجھدار بن کے ایک بیکار سی فلسفی عمار کو سناتے ہوئے کہتی ہے کہ عورت جب مرد پہ شک کرے تو اسے چھوڑتی نہیں ہے، اور مرد جب عورت پہ شک کرے تو اسے رکھتا نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اب جب کہ تمہیں صدف پہ شک ہونے لگا ہے تو مرد بنو اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اسے چھوڑ دو، لیکن عمار ابھی بھی صدف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ دانیہ اپنی کوششیں جاری رکھے گی اور عمار سے کہے گی کہ اب تو صدف کو پتہ چل بھی چکا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے نہ تمہیں روکنے کی کوشش کی، نہ یہاں آ کے کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی کہ میرے شوہر سے دور رہو۔
اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اسے تم سے محبت ہی نہیں بلکہ وہ بلال عبداللہ سے ہی محبت کرتی ہے۔ عمار کہتا ہے میں صدف کو چھوڑنے کی غلطی نہیں کر سکتا، میں نے اسے بہت مشکل سے حاصل کیا ہے۔ تو دانیہ کہتی ہے کہ تم محض بے وقوفی کر رہے ہو کیونکہ تم اس ٹرین کا انتظار کر رہے ہو جو تمہارے اسٹیشن پہ آئے گی تو ضرور، لیکن کبھی کھڑی نہیں ہوگی بلکہ دھول اڑاتی ہوئی اگلے اسٹیشن کی طرف چل دے گی اور تم محض دیکھتے کے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اور پھر اس رات بھی دانیہ جان بوجھ کے عمار کو بہت زیادہ ڈرنکنگ کرواتی ہے تاکہ وہ نشے کی حالت میں یہیں پڑا رہے اور صدف کو عمار پر اتنا غصہ آئے کہ وہ لاہور جانے کے ڈیسیژن کو چینج نہ کر پائے۔ دوسری طرف صدف جو کہ خود بھی بہت زیادہ اداس پریشان ہوتی ہے، اپنے گھر جانے کی بجائے اپنی ماں کے گھر چل دیتی ہے اور اپنی ماں کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے کہ کس طرح سے عمار بدل چکا ہے، اس کے دانیہ کے ساتھ تعلقات قائم ہو چکے ہیں اور میرے اوپر بلال عبداللہ کو لے کے شک کرنے لگا ہے۔ تو اب میں کچھ دن یہیں رہوں گی کیونکہ میں نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ یا تو وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے یا پھر میں کچھ دن کے لیے گھر سے چلی جاتی ہوں۔ تو صدف کی ماں کو اس کی بات سن کے بہت غصہ آتا ہے، اسے سمجھاتی ہے کہ جب تمہیں پتہ تھا کہ عمار کا کسی اور عورت کے ساتھ ریلیشن شپ ہے تو تمہیں اس سے یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، چاہے جتنی بھی بڑی لڑائی ہو جائے۔ جب مرد کے پاس رہنے کے لیے دوسری عورت کا گھر موجود ہو تو اپنے گھر سے نکالنے کی غلطی کبھی بھی نہیں کرتے۔ اب صدف کی ماں تو اسے یہ باتیں ایسے سمجھا رہی ہے کہ اگر صدف عمار کو گھر سے نہ نکالے تو وہ کبھی دانیہ کے گھر جائے گا ہی نہیں، جبکہ وہ تو پہلے ہی پوری رات دانیہ کے گھر پڑا رہتا ہے۔ خیر صدف اپنی ماں کو بتا دے گی کہ میں نے لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا ہے بلال عبداللہ کے نئے پروجیکٹ کو جوائن کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اپنے بھائی زاویار کے ساتھ کیرم کھیلنا شروع کر دے گی تاکہ ماں کو یہی شو کرائے کہ وہ اپنے ڈیسیژن پہ بہت خوش ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں عمار کیا کرتا پھر رہا ہے۔ جبکہ گیم کے دوران صدف کا بھائی زاویار اس بات کو اچھے سے نوٹ کر لے گا کہ صدف بظاہر تو کیئر فری نظر آنے کی کوشش کر رہی ہے اور میرے ساتھ یہاں گیم کھیل رہی ہے، لیکن دماغی طور پہ یہ یہاں موجود نہیں، شاید عمار کے بارے میں ہی سوچ رہی ہے۔ زاویار کو بہت افسوس ہوگا کہ صدف نے اتنی جلدی میں اس آدمی کو سلیکٹ کر لیا جو زاویار کو کبھی بھی پسند نہیں تھا، اور زاویار تو ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا کہ صدف کی شادی بلال عبداللہ سے ہو۔ تو اب لگتا یہی ہے کہ بلال عبداللہ اور صدف کو قریب لانے میں زاویار بھی بہت اہم کردار ادا کرنے والا ہے، کیونکہ زاویار صدف کے بارے میں بلال عبداللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے، اور اب بلال عبداللہ کو جب زاویار اور ہمشہ دونوں سے پتہ چلے گا کہ عمار کسی اور عورت کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے اور صدف اس وجہ سے تکلیف میں ہے، تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ تو وہ کوشش کرے کہ صدف کا گھر بستا رہے، عمار سے بات کرے، لیکن جب دیکھے گا کہ عمار کسی طور بھی سدھرنے والا نہیں ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ بلال عبداللہ صدف سے کہتا ہے یا صدف خود ہی عمار کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو ناظرین، مجھے تو اس ڈرامے کی سٹوری ایک ہی جگہ پر لٹو کی طرح گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیا آپ کو یہ ڈرامہ انٹرسٹنگ لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔